بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ اب انکام نیوز، میں ہوں عدیل مرزا۔ لیے چلتے ہیں آپ کو سعودی دارالحکومت جدہ، جہاں پر اس وقت 3 بڑے عام اسلامی ممالک کے سربراہان موجود ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، سعودی فرمانروا شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ترکی طیب اردوان۔ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیا معاملات طے پائے ہیں، کیا معاہدہ ہوا ہے، اس بارے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے بے انقام نیوز، چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر یہ ویلاگ، یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو آگے دوستوں کو شیئر بھی کر دیجئے۔ تھا جس کا انتظار وہ آ گیا شاہکار، شہباز نے بھری ہے پرواز اور جا پہنچے ہیں سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ، جہاں پہ آمد ہوئی ہے صدر ترکی طیب اردوان کی بھی، اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے سعودی فرمانروا شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور 3 بڑے عام اسلامی ممالک کے سربراہان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پایا ہے جس پہ تمام دنیا کی کافی عرصے سے نظریں تھیں، اور اب ایک ایسے موقع پر یہ دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں خلفشار ہے، پوری دنیا میں ایک پریشانی کی ایک لہر ہے، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو چکلش ہے، جو کشیدگی ہے، اس کشیدگی کو لے کر پوری دنیا میں جو ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے، جو تشویش پائی جاتی ہے، اس حوالے سے مشرق سخن اس وقت بنے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو اس وقت براہ راست ایران کا بھی نشانہ ہے، اور جہاں سے پوری دنیا میں تیل بھی جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے یہ جو تیل کی ترسیل رکی ہوئی ہے، لا محالہ اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں، خاص طور پر اسلامی ممالک اور وہ ممالک جنہیں آپ ترقی پذیر کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس تاثر کو لے کر اور ان حالات کو لے کر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کیا سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی سوچ کو کس طریقے سے عملی جامہ پہنایا ہے۔ ایک ہوا ہے دفاعی معاہدہ، 6 ملکی دفاعی معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا۔ یہ معاہدہ ہے کیا، پہلے جانتے ہیں اس رپورٹ میں، پھر آگے چل کر اس پہ بات کریں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے سربراہان کی ہوئی ہے ایک بڑی بیٹھک، جس میں طے پایا 6 ملکی دفاعی معاہدہ۔ اس معاہدے کے حوالے سے خبریں اور قیاس آرائیاں کافی عرصے سے جاری تھیں، اور رواں برس جنوری میں ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا تھا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق بات چیت جاری ہے، اگرچہ اس وقت کوئی باضابطہ معاہدہ موجود نہیں تھا۔ فیدان نے اس وقت کہا تھا کہ صدر اردوغان کی یہ سوچ ہے کہ ایک وسیع اور جامع پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے۔ اس کے بعد جنوری میں ہی پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین 1 سال کے مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ تاہم یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود سیکیورٹی معاہدے سے الگ ہوگا۔ یاد رہے گزشتہ برس ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق باہمی دفاع کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ ممکنہ 6 افریقی دفاعی معاہدے پر دستخط کی خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی اور سفارتی توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں۔ پاکستان حالیہ عرصے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے سفارتی کوششوں میں شامل رہا ہے، جبکہ ترکی غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی سطح پر سرگرم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس مجوزہ معاہدے کو اس تناظر میں بھی عام قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں کئی برسوں کی سرد میری کے بعد کچھ بہتری آئی ہے۔
2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کی قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت اردغان نے اس معاملے پر سعودی ولیعہد کو نشانہ بنایا تھا۔ اسی عرصے کے دوران سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو ترکی جانے اور وہاں کی بنی اشیاء کے استعمال سے روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ دسمبر 2019 میں ترکی کی سعودی عرب کو برآمدات 1.02 بلین ریال سے کم ہو کر 506 ملین ریال ہو گئی تھی، لیکن 2 سال قبل دونوں ممالک کے تعلقات میں بتدریج بہتری آتی گئی۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق ترکی اور پاکستان پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی جہاں ایک جانب یورپ میں ہے تو وہیں مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب ایک بڑی قوت ہے اور گو کہ پاکستان اس خطے میں نہیں ہے، لیکن اس کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے نے اس خطے میں بھی پاکستان کی اہمیت بڑھا دی ہے، اور ترکی بھی چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو خلفشار ہے اور علاقائی مسائل ہیں اس میں وہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر کردار ادا کرے۔ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب، ترکی یا مصر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں تو خطے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خطے کے زیادہ تر مسائل کی وجہ سے علاقائی قوتوں کے مابین عدم اعتماد ہے، اور اگر اس عدم اعتماد کو ختم کر دیا جاتا ہے تو خطے کے 80% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جوہری طاقت، سعودی عرب کی معاشی طاقت اور ترکی کا خطے میں فوجی اور سفارتی اثر و رسوخ کا امتزاج ایک ڈیٹرنس فیکٹر اور خطے میں استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔